جی تو حمزۃ الوصل کے 3 رولز، کہاں ہم اسے زبر، زیر اور پیش دیں گے، اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر آپ اسکرین کو دیکھیے گا، ساتھ پوائنٹر بھی یوز کر لیتے ہیں آسانی ہو جائے۔ ہم لوگ اس باکس پہ فوکس کریں گے کہ حمزۃ الوصل کے بعد اگر تو نیکسٹ لیٹر لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں ہم آنکھیں بند کر کے زبر دے دیں گے۔ یعنی آنکھیں بند مینز لائک کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبر زیر پیش میں سے کیا ہے، وہ زبر کے لیے ہی مختص ہے۔ قیل ادخل الجنہ، یہاں باقی زبر زیر پیش کسی کو بھی آپ نہ دیکھیے گا، یہاں صرف اس پوائنٹر والی پورشن کو دیکھیں۔ یہ آپ کے لام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ الف پیچھے جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ آپ کو چھوٹا سا سواد لائک جو فیل ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے مصحف میں تو حمزۃ الوصل خالی لکھا جاتا ہے، بٹ جو عثمانی رسم الخط میں جو مصحف ہیں اس میں یہ چھوٹا سا سواد سا لکھا ہوتا ہے جو حمزۃ الوصل کی نشانی ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے قیل ادخل الجنہ کو جب اپارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر یہاں پہ اسے قیل ادخلی الجنہ پڑھا۔ نیکسٹ رول اس کا یہ ہے، اگر تو آپ کو اس باکس میں دیکھیے گا، اگر تو آپ کو لام ساکن نہیں ملتا، حمزۃ الوصل کے بعد لام ساکن نہیں ملتا، اور آپ کو جو پھر کیا ہے، یعنی لام کی جگہ کوئی اور لیٹر ہے، تو پھر آپ اس لیٹر کو ہی چھوڑ دیں، پھر آپ تھرڈ لیٹر پہ جائیں۔ کاؤنٹنگ یہ ہوگی کہ حمزہ فرسٹ لیٹر، سیکنڈ جو ہے آپ کا جو سیکنڈ لیٹر جو بھی لکھا ہوگا، اور پھر جو تھرڈ لیٹر ہوگا تھرڈ نمبر کا، اس کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اس پوائنٹر کو دیکھیے، یہاں پہ حمزۃ الوصل تھا قیل ادخلی، ہمارا پورا ورڈ تھا قیلا، ہم نے اکیلا اگر کیا یعنی وقف کرنا پڑ گیا، درمیان میں وقف کی علامت یا آیت کا سمبل آ گیا تھا، تو ہم پھر حمزۃ الوصل کو الف کو کیا دیں گے، کیونکہ الف کے بعد لام تو ہے نہیں، پھر ہم اس کے تھرڈ لیٹر پہ چلے جاتے ہیں، خو کے اوپر پیش ہے تو بس حمزۃ الوصل کو بھی پیش ہی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قیلا جو ہے یہ اس کے بعد والا لیٹر ادخل الجنہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تھرڈ رول کی طرف چلتے ہیں۔ تھرڈ رول یہ ہے کہ اگر تو جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ سیکنڈ ون لام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ لیٹر پہ دمہ بھی نہیں ہے، یہاں دمہ لکھا ہوا ہے نا، دمہ مینز لائک پیش بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں چھوٹے بچوں کو آپ تو ماشاءاللہ بڑے اور چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم ایک سٹوری بتاتے ہوتے ہیں بٹر فلائز کی، کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بٹر فلائز ہیں، 3 تتلیاں ہیں، ایک کا نام زبر، زیر اور پیش ہے، پہلے حمزۃ الوصل کے اوپر جب اس کے بعد لام ہوتا ہے تو آپ زبر والی تتلی لا کھڑی کر دیں گے۔ اب آپ کی مٹھی میں کتنی رہ گئیں؟ تو بچے بتاتے ہیں کہ اب زیر اور پیش پیچھے رہ گئیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک، اب اگلے کیس پہ چلتے ہیں، جب انہیں بتاتے ہیں کہ اب کیا کریں، زبر والی تتلی تو یوز ہوگی، اب لام کے بعد آپ الف کے بعد لام نہیں ہے، تو تھرڈ لیٹر کی پیش دیکھ کے تو اب دوسری تتلی باہر لے آئیں پیش والی، اور اس کو ادخلی ہم نے جو پڑھا، یعنی دوسری بٹر فلائی یہاں یوز ہو گئی۔ اب پیچھے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ تو بچے بتاتے ہیں کہ بس تھرڈ بٹر فلائی ہے جس کا نام زیر ہے، بس وہی رہ گئی۔ تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں اب تو ایک ہی تتلی رہ گئی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی تتلی کو ہی یوز کرنا ہے، اور اب آپ کا جو تھرڈ لیٹر ہے حمزۃ الوصل کے بعد اس پہ چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، آپ کے پاس تو ایک ہی بٹر فلائی رہ گئی ہے نا جس کا نام زیر ہے، تو آپ بس اس زیر کو ہی یوز کرو گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ قال رب اشرح لی صدری تھا تو ربی اشرح لی صدری، ٹھیک ہے، اشرح لی یہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب غور سے دیکھیے یہاں ہم لوگوں نے الف کو نیچے زیر دی ہے، ٹھیک، تو الف کے نیچے زیر جو ہے وہ اس رول کی وجہ سے دی ہے کہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو یا زیر ہو، اب ہم نے حمزۃ الوصل کو زیر ہی دینی ہوتی ہے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے ابھی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں سلائڈ شیئر کرتی ہوں، آپ خود اس کی پریکٹس کرو گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔